رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، آج کا دن ہماری قومی زندگی کا بہت اہم، بہت یادگار دن. آج 14 اگست ہے. خواتین و حضرات، قوموں کی زندگی میں یہ دن بڑی اہتمام کے ساتھ منائے جاتے ہیں، خاص طور پر زندہ قوموں کی زندگیوں میں. آج سے 65 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان ایک نعمت کے طور پر دیا. مدینے کے بعد دین کے نام پر پہلی ریاست جو وجود میں آئی وہ پاکستان. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رمضان ہی کا مہینہ تھا اور شب قدر کی مبارک ساعتیں، نزول قرآن کی شب، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. خواتین و حضرات، پاکستان قائم ہوا، تقسیم ہند ہوئی، اور اقبال نے لکھا کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ. معجزہ کہا گیا پاکستان کے قیام کو. لیکن پاکستان، جیسا کہ ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ پاکستان اللہ کے ارادوں کا مظہر ہے. 19 کروڑ آج مسلمان سانس لیتے ہیں اس مملکت میں. کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ بہترین نہری نظام، بہترین زمین، بہترین زرعی اجناس، دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت، بہترین مسلح افواج. خواتین و حضرات، سب سے بڑی بات یہ کہ 19 کروڑ افراد وہ افراد ہیں کہ جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ گونجتا ہے. خواتین و حضرات، وطن کیا ہوتا ہے؟ قومیں وطن سے بنتی ہیں یا ایمان سے بنتی ہیں؟ قوم کیا چیز ہوتی ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے؟ خواتین و حضرات، اقبال کو یاد کرتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے ضرب کلیم. خواتین و حضرات، اقبال فرماتے ہیں کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. یہ قومیت کا نظریہ کیا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر. قرآن کریم سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے. ریاست کیوں درکار ہوتی ہے؟ قومیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن کریم قوم کسے کہہ رہا ہے؟ کیا حق اور باطل دونوں مل کر کسی قومیت کو وجود بخش سکتے ہیں؟ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ کیا دو قومی نظریہ اب بھی زندہ ہے؟ بہت ساری باتیں آج انشاءاللہ ہم کریں گے. ہمارے ملک کے ممتاز صاحب علم اور روشن دماغ یہاں تشریف فرما ہے. آج کا پروگرام بہت اہم پروگرام ہے، اسی لیے ہم نے آج کے پروگرام کو موضوع دیا ہے پاکستان اللہ کا انعام. خواتین و حضرات، گفتگو ہوگی، تفصیل کے ساتھ ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے. قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب لاہور میں ہمارے منتظر ہیں. آیات ربانی کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے. بہت شکریہ انیق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك. ما شاء الله. لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ اور جزاک اللہ. سورہ زمر قرآن کریم کا 39واں سورہ ہے. قاری صاحب نے سورہ زمر کی 6 آیت تلاوت فرمائی. ترجمہ میں پیش کرتا ہوں. اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 جوڑے بنائے. وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح، پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ خواتین و حضرات، تلاوت کلام پاک اور ترجمے کے بعد میں تعارف کرا رہا ہوں اپنے خاص مہمانوں کا. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، ممتاز عالم دین ہیں. پچھلے 4 دن سے ہمارے ساتھ ہیں. اور خواتین و حضرات، آج کے افطار کے پروگرام کے بعد ڈاکٹر صاحب اسلام آباد واپس چلے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے حدیث میں PhD کیا ریاض یونیورسٹی سعودی عرب سے. آج کل آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں شعبہ حدیث کے سربراہ ہیں. ممتاز عالم دین ہیں، صاحب نگاہ، صاحب بصیرت. تشریف فرما ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. خواتین و حضرات، ہمارے شہر اور ہمارے شہر کیا، ہمارے ملک کا ایک بہت محبوب نام، بہت مقبول نام، خواتین و حضرات، شجاع الدین شیخ. شجاع الدین شیخ صاحب کے تعلق سے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ شیخ صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو سنتی ہے. پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں، میں ایک بات بہت اہم آپ کو بتاتا چلوں کہ آج حکومت پاکستان نے ہمارے ملک کے ممتاز نعت خواں حاجی صدیق اسماعیل صاحب کو ستارے امتیاز سے نوازا ہے. ثنا خوان رسول صدیق اسماعیل. اور اس وقت ثنا خوان رسول صدیق اسماعیل صاحب ہیں روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میری ابھی ان سے بات ہوئی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں دوبارہ ان سے بات کروں اور ان سے کچھ ان کے جذبات معلوم کروں، اور روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر مدح رسول بیان کرنا کیسا لگتا ہے، یہ بھی ہم پوچھیں گے صدیق اسماعیل صاحب سے. خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں. پہلا، آج 14 اگست. پہلی بات یہ کہ آپ کو، شیخ صاحب، آپ کو، ہم سب کو، پورے اہل وطن کو 14 اگست مبارک، یوم آزادی مبارک. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ بتائیے کہ یہ دین کو ریاست کیوں درکار ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین کو ریاست اسی لیے درکار ہوتی ہے کہ دین کو نافذ کرنے کے لیے قوت چاہیے ہوتی ہے. عوام میں بیداری پیدا کرنا، ان کو صحیح معنی میں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانا، یہ علماء کا کام ہے، اساتذہ کا کام ہے. اور اس کے بعد پھر یہی تعلیمات جب آگے بڑھتی ہیں تو
تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو پھر نافذ کیا جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ دین کو ریاست اس لیے درکار ہوتی ہے کہ قوت نافذہ ہوتی ہے ریاست کے پاس، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے۔ اسی لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اقتدار درکار ہوتا ہے۔ تفصیل سے میں بات کرواؤں گا کیونکہ مجھے جانا ہے بریک کی جانب، اور خواتین و حضرات میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ کوشش کیجئے گا کہ بریک کے دوران صدیق اسماعیل صاحب سے رابطہ ہو جائے۔ آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سہیل حسن صاحب اور محترم شجاع الدین شیخ صاحب۔ آج 14 اگست کے سلسلے میں، یوم آزادی کے سلسلے میں یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، پاکستان اللہ کا انعام۔ خواتین و حضرات، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج 14 اگست اس دن حکومت پاکستان کچھ سول ایوارڈز سے بھی نوازتی ہے کچھ لوگوں کو۔ بعض ایوارڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو مخصوص سینوں پہ سج کر اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ایوارڈ صدارہ امتیاز عطا کیا گیا ہے پاکستان کے ممتاز نعت خواں قاری صدیق اسماعیل صاحب کو۔ قاری صدیق اسماعیل صاحب مدینہ منورہ میں ہیں، اس وقت روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں اور براہ راست ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں۔ انہیں روضہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خبر دی گئی کہ حکومت پاکستان نے آج انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ صدیق اسماعیل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق بھائی، آپ کو مبارکباد کون کون سی دوں میں؟ پہلی مبارکباد تو اس بات کی کہ آپ کو عمرہ مبارک، دوسری مبارکباد اس بات کی کہ آپ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر ہیں، تیسری مبارکباد یہ کہ آج حکومت پاکستان نے آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ صدیق بھائی، آپ کو بڑے بڑے ایوارڈز ملے ہیں ماضی میں بھی، لیکن یہ پہلا ایوارڈ ہے جو روزہ رسول پر آپ کو خبر ملی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا جذبات، کیا احساسات؟ بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ دنیا ٹی وی کا، اور آپ کے چینل کے تھرو میں اپنے جذبات کا اظہار، ایوارڈ تو پہلے بھی جیسا آپ نے بتایا ہے مل چکے ہیں، مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے، لیکن اس ایوارڈ کی خوشی 1000 گنا اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ایک تو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اور میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوں مدینہ منورہ میں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ جن کی ثناخوانی میں کر رہا ہوں، ان کی ثناخوانی کا صدقہ ہے یہ کہ یہ ایوارڈ کی خبر بھی مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا اعزاز اندازہ آپ کر سکتے ہوں گے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں اتنے ثنا خان موجود ہیں، سب مبارکباد دے رہے ہیں جتنے پاکستانی ہیں، اور پاکستان سے مجھے اتنے ٹیلی فون آئے ہیں مبارکباد کے لیے۔ میں آپ کے چینل کے تھرو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا صدیق بھائی، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ، سبحان اللہ میں کیا کہوں، اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے۔ ایک شعر میں بس میں یہاں پر ایک شعر یہاں پڑھ دیتا ہوں کہ محمد کا جہاں پر آستاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا جہاں پر آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے۔ بے شک بے شک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر ہیں آپ، خوش نصیب ہیں، دنیا کے خوش نصیب فرد ہیں آپ۔
کیا وہاں کا حال بتائیے اس وقت روزہ رسول، اس وقت رمضان کا مہینہ بے پناہ رش ہوگا، اور کیا وہاں کا ماحول؟ بے پناہ رش بھی ہے، لیکن انیک بھائی میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اتنا بڑا دسترخوان آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. جی ہاں، اتنا بڑا دسترخوان مدینہ پاک میں ہے. جی ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ برکت ہے. لاکھوں افراد بیک وقت افطار کرتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. دفتر بچھانے کی دیر ہے، نہ جانے نعمتیں کہاں سے آ جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے ساری نعمتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رکھ دی ہے. سبحان اللہ. اور کیا نعمت یہاں نہیں ہے، جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے. آپ کی وہاں حاضری سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت، آپ وہاں پر ہیں جہاں پر جانا ہر مسلمان کے دل کی پہلی خواہش ہوتی ہے. ایک بھائی میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانا چاہوں گا. جی. سال گزشتہ بھی میں نے رمضان کا آخری عشرہ میں نے مدینہ پاک میں گزارا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بیت اللہ شریف میں نے یہ دعا کی تھی. اس وقت میں اور میرا بیٹا سلمان ہم دونوں آئے تھے. اچھا. میں نے اس وقت ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ آپ کے ساتھ میں آؤں تو میری ہی اولاد نہیں، میری اولاد کی اولاد بھی میرے ساتھ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس وقت ہم الحمدللہ کے 17-18 افراد اس وقت ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا. اللہ آپ کو بہت مبارک کرے، اللہ آپ کو بہت مبارک کرے. اچھا صدیق بھائی، آج 14 اگست ہے. 14 اگست آج یوم آزادی ہے پاکستان. آج مملکت کا قیام عمل میں آیا. آج کی صبح، یہ جو 14 اگست کا آغاز ہو رہا ہے، آج کی صبح پاکستانیوں کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بہت سالوں کے بعد کہ یہاں آج مدینہ منورہ میں 26ویں شب ہے. جی. 27 رمضان کو پاکستان کو آزادی ملی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قریب ہیں ہم کہ وہ برسوں کے بعد وہ دن آیا ہے. اور میں پاکستانیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ حرمین طیبین کے بعد اگر دنیا میں کوئی عظمت والی جگہ ہے تو پاکستان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکستان کی قدر کریں. سبحان اللہ. آپ سورہ رحمان کی ایک آیت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ اللہ نے پاکستان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ سبحان. ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. پاکستان ہماری ماں ہے، ہمیں پاکستان کی سرزمین سے محبت کرنی چاہیے. اور پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے. مکہ سے ہجرت ہوتی ہے، مدینہ منورہ ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے. ہند کی تقسیم ہوتی ہے، ہندوستان سے پاکستان ہجرت ہوتی ہے. یہ تاریخ اسلام میں مدینے کے بعد پہلی ہجرت ہے جو دین کے نام پر ہوئی. شیخ صاحب ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. اچھا صدیق بھائی، آخر میں کیونکہ بہت سی گفتگو ہوگی اور ہونی ہے ابھی، آپ روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت رسول مقبول کے کچھ اشعار آپ عطا کیجیے. اس وقت دیکھیں، نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہے. آپ حرم مدینہ میں بیٹھے ہیں ہم. میں آپ سب کی جانب سے، تمام سننے والوں کی جانب سے ایک کلام کے 2 شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آپ سب کی جانب سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے. بہت بہت کرم بہت کرم. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اللہ. جو مدینہ
صدیق بھائی آپ کا بہت شکریہ. ایک درخواست ہے آپ سے، بس آخری درخواست، امت مسلمہ کے لیے خاص آپ دعائیں کر رہے ہوں گے یقیناً، پاکستان کے لیے، ہماری مملکت کے لیے. یہ پاکستان جو آپ نے بتایا کہ حرمین کے بعد سب سے مقدس مقام پاکستان ہے، یہ پاکستان کی جو خاک ہے نا، یہ سرما ہے ہمارے لیے. اور پاکستان ایسا ہے جیسے مسجد. اور آپ سے دعا فرمائیں، نگاہ ہے یا رسول اللہ نگاہ ہے بس. اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہماری توبہ قبول کرے، بس آپ کی دعا کی. ٹھیک صدیق بھائی، آپ کا بہت شکریہ. شیخ صاحب آپ فرمائیے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جن جذبات کا آپ اظہار کر رہے ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کے بھی جذبات ہیں، ہمارے جذبات بھی ہیں. اور مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی پونجی جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. حتیٰ کہ قرآن فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام تو اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر بھی عزیز اور محترم ہیں. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہم سب کو عطا فرمائے اور آپ کے روضہ مبارک کی حاضری ہم سب کو بھی عطا فرمائے. اور جتنے لوگوں کو حاضری نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے سلاموں میں ہمارا سلام بھی شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہم سب کے لیے بھی دعاؤں کو شامل فرمائے اور اللہ اس کی برکت سے ہماری توبہ اور دعا بھی قبول کرے. اس مملکت خداداد کو واقعتاً اسلام کا قلعہ بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب صدیق اسماعیل ہمیں کسی اور فضا میں لے گئے ہو. ہم بات کر رہے تھے الذین ان مکناہم پر، زمین پہ جنہیں اقتدار ہم دیں گے وہ زمین پر نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. یہ سورہ حج کی آیت کا ترجمہ. آپ بات فرما رہے تھے میرے سوال کے جواب میں کہ دین کو ریاست کیوں درکار ہوتی ہے. آپ نے کہا قوت نافذہ ہوتی ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ ہونا ہوتا ہے. آپ کی بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے کٹی تھی. جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا دین صرف عبادات پر ہی منحصر نہیں ہے کہ ہم نماز روزہ کر لیں تو ہمیں جنت مل جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک دستور زندگی دیا گیا ہے، پورا ایک منشور دیا گیا ہے کہ ہم اس کے مطابق جب تک کہ زندگی بسر نہیں کریں گے ہم صحیح معنی میں اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. اب اس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، حدود و تعزیرات بھی ہیں اور جتنی بھی ایک مسائل ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب ہیں. تو لہذا عبادات تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن جب تک کہ یہ چیزیں نہ ہوں اس وقت تک ایک حکومت نہیں بن سکتی اور ایک مسلمان صحیح معنی میں اسلامی معاشرے میں رہ نہیں سکتا ہے. تو وہیں پر پھر ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی کہ نماز تو پڑھ لیا آپ نے لیکن آپ کے مسائل ہیں، ان کو حل کون کرے گا؟ وہ جب ایک اسلامی عدالت ہوگی جہاں پہ اسلام کے مطابق تمام احکام رواں دواں ہوں گے، اسی طرح اور ہماری معیشت میں اسلامی احکام کے مطابق لین دین ہوگا، اسی کے مطابق تمام مسائل حل ہوں گے، تبھی ہم صحیح معنی میں اسلام کے مطابق عمل کر سکیں گے. تو یہ ہے اصل چیز. یعنی دین مکمل پیکج کے ساتھ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا شیخ صاحب کہ کوئی باطل نظام چل رہا ہو اور اس میں دین بھی آ جائے اور کسی کونے میں وہ پڑا رہے.
یا یہ کہ وہ تمام باطلی قوتیں موجود ہوں جو اپنی تمام قوت کے ساتھ آئیں اور مسلمان صرف کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا رہے؟ ایسا نہیں، دین کو قبول نہیں ہے۔ بالکل جی ڈاکٹر صاحب، قرآن حکیم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ پورے کا پورا اسلام عقائد اور عبادات سے لے کر نظام عدالت اور نظام حکومت تک جاتا ہے۔ دین کی کچھ باتوں پر عمل کرنا، کچھ پر نہ کرنا، یہ اللہ کے قابل قبول نہیں۔ قرآن نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے؟ ایک ترجمانی کی کچھ احکامات پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے، یہ تقسیم اللہ کے قابل قبول نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل سے فرمایا گیا۔ بالکل، اور ظاہری بات اب شریعت ہمارے لیے تو ہم سے بھی خطاب ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، جو تم میں سے یہ روش اختیار کریں کہ کچھ احکامات پر عمل کریں کچھ پر نہ کریں، ان کی تو سزا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور روز قیامت ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا۔ دین کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس پر آپ اور میں اپنی ذاتی حیثیت میں عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت 270 279 سود کے نظام کو چھوڑو، نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے بڑے جرائم ہیں، کسی کے خلاف یہ بات نہیں کہی گئی، کسی کے بارے میں جو سود کے بارے میں ہے۔ ایک زنا بہت بڑا گناہ ہے، چوری ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اور بہت سے جرائم ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے سود لینے اور دینے والے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے، معاذ اللہ۔ اب سود کا نظام آپ اور میں اکیلے ختم نہیں کر سکتے۔ چور کی سزا، ڈاکوؤں کی سزا، زنا کی سزا، زکوٰۃ کی وصولی، نظام معیشت میں حرام کا خاتمہ اور شریعت کے مطابق پاسداری، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کے لیے قوت نافذہ کی ضرورت ہے۔ امام ابن تیمیہ بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، جب تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم والے مشن کو اختیار کر کے حکومت اسلامی خطوط پر قائم نہ ہو، دین کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے، یہ صرف کتابوں میں محدود ہو جائے، چند عبادات کی ادائیگی تک محدود ہو جائے، یہ دین کا قطعاً منشا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک اسلامی حکومت اور ریاست ضروری ہے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں کی تعداد میں 64 برس پہلے قربانیاں دی کہ اللہ خطہ زمین دے دے جہاں تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ معیشت ہماری، معاشرت ہماری، زمین ہماری، اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ اس لیے یہ مملکت حاصل کی گئی تھی ایک نعمت کے طور پر، اور نعمت اگر ظرف سے بڑی ہو جائے اللہ تو وہ نعمت نہیں رہتی، وہ لعنت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، اگر ہم مستحق ثابت نہ کریں تو پھر وہ ہمارے لیے عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت ایسا آئے کہ ہم اس نعمت کے لیے خود کو مستحق ظاہر اور ثابت نہ کر سکیں۔ کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جناب والا فرمائیے سر۔ وعلیکم السلام سر کیا سوال؟ سر میں عنایت اللہ بات کر رہا ہوں علی پور سے۔ جی فرمائیے سر۔ میرا سوال یہ ہے کہ سر آج کل آپ بھی خبریں پڑھ رہے ہوں گے جی کہ پاکستان سے، خاص طور پر سندھ سے، جی ہمارے جو ہندو ہیں جی جی وہ مائیگریٹ ہو کر جا رہے ہیں۔ جی جی ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تسلیمہ نسرین کا یا سلمان رشدی کا جی گالی دینا بری بات ہے، جی جی وہاں سے ہمارے وطن سے جو اسلام کا گھر ہے، جی جی جو اسلام مسلمانوں کے لیے بھی سلامتی کا باعث ہے جی ہاں اور ہندو کے لیے بھی سلامتی کا باعث ہے، جی ہاں میں کہتا ہوں ہمارے وطن کے لیے اور اسلام کے لیے یہ ایک بدنامی کا باعث ہے۔ جی بالکل خدارا آپ ہمارے علماء سے کہیں بالکل کہ اس سلسلے میں عوام کو ایجوکیٹ کریں، بہت اچھی بات۔ اور عوام ہی جیسے سلمان رشدی کے خلاف اٹھ کر نکل کھڑے ہوئے تھے علماء، اسی طرح ہندوؤں کے تحفظ کے لیے ہمارے علماء کو آگے آنا چاہیے۔ بہت صحیح ہے، ہمارا دین
انسانیت کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتا ہے، ہمدردانہ جذبات رکھتا ہے، پرورش کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، مسلمان ریاست میں ایک غیر مسلم رہ سکتا ہے؟ اس کے تعلق سے بات کریں گے ہم علماء سے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، بولیے سرکار۔ اچھا ڈراپ ہو گئی، بتایا جاتا ہے کال یہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ سوال، اس کا جواب لے لیتے ہیں پہلے ہم، اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی شجاع صاحب نے، اس کو لے کے چلیں گے آگے۔ یہ ہندو یا کوئی غیر مسلم ریاست میں رہتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ اپنے آپ کو ایسا محسوس سمجھتے ہیں کہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں، مملکت چھوڑ رہے ہیں، ہندوستان واپس چلے گئے کچھ ہندو، کچھ 100 120۔ یہ معاملات، یہ کیا، اس سے کیا تاثر جا رہا ہے باہر؟ جی ہاں، پہلے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کل میثاق مدینہ کے حوالے سے، جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی جو سب سے پہلے کام کیے تھے ان میں یہ بات ثابت کی تھی کہ اسلام امن و آشتی کا دین ہے، سب کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو یہودی بھی تھے، دوسرے بھی لوگ تھے، سب کو یہ یقین دلایا کہ تم بھی یہاں پہ رہو، ہم بھی یہاں پر رہیں گے، ہمارا بھی دین ہے، تمہارا بھی دین ہے، کوئی کسی کو اس طرح تعارض نہیں کرے گا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، آرام سے رہو گے، ہم بھی تمہارے ساتھ آرام سے رہیں گے۔ تو یہیں سے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ ہمارے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کوئی جبر نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے، صرف دین کی دعوت دے سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ باقی سارے وہی سلوک ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، مسلمان کے ساتھ ہوتے ہیں، انسانیت کے ناطے سے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہی تعلقات رہیں گے، ان کے ساتھ وہی سلوک رہے گا، لین دین رہیں گے، معاملات ہوں گے، وہ سب چیزیں ہوں گی۔ لیکن کسی قسم کی کوئی ایسی بات کرنا جس سے وہ بددل ہو جائیں، ملک سے نکل جائیں، تو وہ چیز ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور یہی چیز کہیں اللہ کے غضب کا باعث نہ بن جائے کہ وہ ناراض ہو جائے کہ تم نے اپنے انسانیت کے ناطے سے ان لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ ٹھیک، اور ان کی حفاظت نہیں کر سکے، ان کی حفاظت کرنا ذمہ داریوں میں شامل ہے ہماری۔ شیخ صاحب یہی سوال آپ کے سامنے۔ دیکھیے، ایک اسلامی حکومت اگر قائم ہے اور وہاں رہنے والے غیر مسلم اس کی بالادستی قبول کر لیتے ہیں اور وہ معاہد بن جاتے ہیں، اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 کے مطابق مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتے، انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالتے، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی ان کی جان، مال، عزت، آبرو، عقیدہ، اولاد اور ان کی عبادت گاہ کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، جب تک کہ وہ غیر مسلم اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کریں۔ اور جو کسی معاہد جس نے عہد کر لیا اس کے خلاف اقدام کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ یہ ہمارے دین کا یہ بہت اہم بات ہے۔ دونوں افراد نے، دونوں علماء صاحبان نے یہ بات بتا دی کہ دین ہمارا غیر مسلموں کی مکمل حفاظت کی بات کرتا ہے، نگرانی کی بات کرتا ہے، اور اگر کسی نے غیر مسلم کو تنگ کیا، حفاظت نہیں کی اس کی، اور عہد کو توڑا، معاہدے کو توڑا، وہ مسلمان کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ خواتین حضرات، جواب یہ بالکل وضاحت سے آ گیا۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے دوران ہم سنیں گے اذان فجر لاہور۔ آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سہیل حسن صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، 14 اگست کے سلسلے کا خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ افطار میں بھی ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ اسلام کا جو تصور قومیت ہے اس پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ ایک بات جو بہت اہم ہے جس کو ہم رکھیں گے بھی سوال میں، اقبال فرماتے ہیں کہ تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے۔ احکام حق سے بے وفائی کیا ہوتی ہے؟ دوسری چیز یہ کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے اپنے علماء کرام سے۔ لیکن اس سے پہلے میں آج کا سوال کوئز کا
آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، روزانہ شام کو 6:03 پر قرآن اندازی ہوتی ہے اور کسی صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم 3 تحفے پیش کرتے ہیں۔ پہلا تحفہ ہوتا ہے کتابوں کا سیٹ، دوسرا تحفہ ہوتا ہے ڈیجیٹل قرآن کریم، اور تیسرا تحفہ ہوتا ہے انا حاجی اور دنیا ٹی وی کی جانب سے اشتراک سے عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، تفصیلات آپ معلوم کر سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ جائیے www.anahaji.com، تمام تفصیلات مل جائیں گی۔ اب عمرہ اور حج ہر مسلمان کی دسترس میں انا حاجی نے کر دیا ہے۔ سوال کوئز کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دنوں کا اعتکاف پسند فرمایا ہے؟ پہلا آپشن 8 دن، دوسرا آپشن 9 دن، تیسرا آپشن 10 دن۔ خواتین و حضرات، اپنے درست آپشن کو روانہ فرمانے کے لیے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں وہ اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ نوٹ فرما لیجئے۔ وہ ہیں 021345286061، 021345270009۔ اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا آپشن روانہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv، اور ہمارا SMS کا نمبر ہے RR لکھیے، درست آپشن لکھیے اور 3031 پر روانہ کر دیجئے۔ خواتین و حضرات، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کالرز ہیں بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں لے لوں، اس کے بعد دین کا تصور قومیت اس سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قومیں ایمان سے بنتی ہیں یا اوطان سے۔ یہ بھی سوال علامہ اقبال نے رکھا تھا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب والا، انیک بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ انیک بھائی میرا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے مولانا حضرات سے جی جی۔ کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو رزق جس شخص کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو ہر حال میں ملنا ہے، ٹھیک۔ اور پھر یہ جادو تویز اس ٹائپ کی چیزوں سے کہتے ہیں جی کسی نے بندش کر دی، مسئلہ ہو گیا تو پھر وہ کیسے رک جاتا ہے؟ اچھا، کیسے وہ رک جاتا ہے؟ تو یہ کس نے یہ بتایا آپ کو کہ وہ رک جاتا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو کہ وہ رک جاتا ہے؟ بہت سارا نہیں بھائی، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ پہ جادو ہوا ہے، آپ کا سارا کاروبار جو ہے جادو کی وجہ سے نہیں چل رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہم چلیے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ رکھتے ہیں کہ ایک کامن پرسپشن یہ ہو گیا ہے کہ کوئی جادو ہو گیا ہے اور رزق روک، کوئی رزق روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اور یعنی اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، قرآن کریم میں شیخ صاحب ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور کوئی انسان رازق بن سکتا ہے؟ استغفر اللہ، ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ اگر انسان بن جائے تو دنیا کا نظام تباہ ہو جائے۔ اللہ نے تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے رزق، زندگی، موت۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم انیک بھائی، یہاں عرض کر رہا ہوں کراچی۔ وعلیکم السلام یحییٰ صاحب، کیا سوال؟ بھائی پورے رمضان ماشاءاللہ جس طرح آپ نے پروگرام پیش کیا، اللہ اس کا جزائے خیر دے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ آج کے موضوع کے حوالے سے کہ دین کے نفاذ کے لیے ریاست کا طاقتور ہونا کیوں ضروری ہے، جی میں تو اس کے برعکس چیزیں دیکھ رہا ہوں انیک بھائی کہ ہماری ریاست تو بجائے اللہ اور رسول کا قانون نافذ کرنے کے بجائے اس کے برعکس انتظامات کر رہی ہے، اور کہیں مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، کہیں سنجیدگی نظر نہیں آیا کہ دین کو نافذ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اس ریاست کے ستونوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے کون آخر آگے آئے گا؟ اور میرا ایک سوال خصوصی طور پہ شجاع بھائی سے ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر دفعہ ہم یہی سنتے ہیں، میں نے پہلے بھی شاید یہ بات کہی تھی کہ تبلیغی جماعتیں بھی نکل رہی ہیں، بہت ساری لوگ نکل رہے ہیں تبلیغ کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ایسے ایوانوں میں، ایسے جگہوں پہ، گورنر ہاؤس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ جماعتیں لے کے کیوں نہیں جا رہے کہ ان کو بتائیں کہ اللہ کے لیے تم اللہ کے راستے پہ اور دین کا نفاذ کرو؟ یہ ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا سر، بس یہی میرا سوال ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس میں درد مندی جھلکتی ہے یہ کہ ہمارے پاس جو تبلیغی جماعتیں ہیں اور جو دین پھیلانے کا جن کا کام ہے، ایک بات تو میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں اپنے پروگرامز کے اندر بھی کہ ہماری بہت سی مذہبی سیاسی جماعتیں جن کا کام حکمرانوں کی اصلاح ہونا چاہیے تھا، اب حکمرانوں کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا، باطل نظاموں کی موجودگی میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کر جانماز پر اللہ اللہ کی ضرب سے دین قائم نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی، اور ادعونی استجب لکم، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا، دعا مانگو مجھ سے، میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
उजीब दावत दाए इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली। लेकिन क्या तरीक़ा कार, क्या उसवा रसूल, क्या दुआएं हो रही हैं, लेकिन वो दुआ, उस दुआ का क्या कहना कि जो मैदान बदर में हो रही है। ख़वातीन हज़रात, ये बहुत अहम बात है। व्हाइट हाउस में भी दावत इफ्तार होती है, इस्लाम की तारीफें होती हैं कि हाँ बहुत अच्छा मजहब है और हमारे निज़ाम के अंदर शामिल है। निज़ाम की तब्दीली के लिए दीन आता है और दीन बातिल निज़ाम के सामने कभी कायम नहीं रहता, निज़ाम को हटाता है और अब कुल जाल हक़्क़ो वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा की तफसीर बन जाता है। ख़वातीन हज़रात, ये बहुत अहम सवाल याया साहब का हम रखेंगे उलमा के सामने। इस पर हमें जाना है एक ब्रेक की जाना। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम डॉक्टर सोहेल हसन साहब और मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। 14 अगस्त के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। हमने बात की कि इस्लाम का तसव्वुर कौमियत क्या है। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है। बात हो रही है अल्लामा इकबाल की शायरी के हवाले से, और दीन का जो पर्सपेक्टिव है, क़ुव्वत नाफिज़ा की बात की शेख साहब ने भी और डॉक्टर सोहेल साहब ने भी कि दीन को रियासत क्यों मतलूब होती है। इसलिए मतलूब होती है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखिलू फिस्सिल्म काफ़ा, कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो। मुख्तलिफ बातिली निज़ामों के दरमियान दीन का निज़ाम किसी कोने में पड़ा रहने के लिए नहीं आता, और उसके लिए एक रियासत दरकार होती है जिसकी मईशत और माशरत ऐन दीनी उसूलों के मुताबिक हो। इस पे बात चलेगी आगे। कुछ कॉलर्स को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अनीस साहब, बहुत सारी गुलामियों बशमूल नफ्स की गुलामी के ये जश्न आज़ादी आपको, मुझे और हमारे मेहमान उलमाए कराम सबको मुबारक हो, चूँकि आपने दीन को रियासत क्यों ज़रूरी होती है दीन के लिए। अभी मुझे याहिया साहब का फ़ोन आया था, वो भी आपके रेगुलर कॉलर हैं, उनकी बात को ज़रा सा आगे बढ़ाते हुए एक बात उलमाए कराम से पूछना चाहती हूँ। आपने एक मौजू एक दफ़ा रखा था दुआ का। जी हाँ, ठीक है। वो तिश्ना नजर आया, चूंकि उसके साथ जो एक दूसरी कुव्वत है वो है बददुआ की, और जो सूरत हाल इस वक्त इस रियासत की नजर आ रही है, तो दुआएं तो हम 65 साल से सुन रहे हैं, जब से मैंने तो कम से कम होश संभाला है मैं सुन रही हूँ। इज्तिमाई दुआएं भी होती हैं, अच्छा, और इनफरादी भी लोग करते होंगे, ठीक। लेकिन क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि बददुआ की जाए? अच्छा। और वो कौन लोग हैं जो इससे डराते हैं, जो खौफ ज़दा करते हैं कि बद्दुआ मत दो? कहीं उनका कोई गिल्ट और खौफ तो नहीं है कि अगर हमें लग गई तो हमारे सारे जो कारनामे हैं तो हम एक्सपोज हो जाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे? इस हवाले से देखिए ना, अल्लाह ताला ने कुरान में एक सूरह लहब देखिए कहा कि अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं, तो वो तो खुद तोड़ने पर कादिर है हाथ, वो सुन्नत कायम करवा रहा है बद्दुआ की, तो इसके पीछे कोई राज होगा ना। मैं चाहती हूँ उलमाए कराम अंबिया की तमाम दुआओं के हवाले से और कुरान की हवाले। लेकिन ये जो आपने आखिर जुमला अदा किया ना मोहतरमा के, सुन्नत कायम करवा रहा है अल्लाह बद्दुआ की, ये जुमला मैं चाहती हूँ इसकी वजाहत पर, इसकी हाँ इस पर जरा बात करेंगे। पैगाम है ना, अपने रसूल को कह रहा है कि अबू लहब तेरे खुदा नहीं दिए, खुदा तो बद्दुआ नहीं दे सकता, ना दुआ दे सकता है, उसको उसका तो हर पैगाम जो है वो अपने महबूब के लिए है कि तुम ये काम कर लो, और वो आगे ये है कि उम्मत वो काम करे। अच्छा, आगे ये है कि उम्मत वो काम करे बद्दुआ के। बहुत ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये रखेंगे हम उलमा के सामने। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे बात कर लेते हैं पहले कि क्या ये बद्दुआ का वक्त है, और जो खातून का सवाल आया था मैं वही सवाल मिनोन आपके सामने रखता हूँ। जी, उसमें असल चीज़ तो ये है कि इसको ये समझना कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में जो कहा है वो तो दरअसल उस का रद्द अमल है, उसका जवाब है जो उसने अबू लहब ने कहा था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि तब्बन लका लिहादा जमाअतना,
کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہاں، جب وہ دعوت دین دی جا رہی تھی پہلی، بالکل بالکل، تو اس وقت اس نے یہ الفاظ کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کہہ دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہاتھ تیرے ٹوٹے، کہ تو نے یہ کام کیا یا تو نے جو کر رہا ہے تو اور تیری بیوی، ان کی بات کی. تو یہ اس کے رد ہے، اس کے اوپر جواب ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. باقی رہی اس طرح بد دعا کرنا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے ان کا شیوا نہیں ہے. آپ نے کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی کسی پر لعنت نہیں بھیجی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اگر میں نے کسی شخص کو کوئی بد دعا دی ہے یا کسی کو میں نے مارا ہے یا کسی کے کوئی تکلیف دی ہے تو اے اللہ اس کو میری طرف سے رحمت بنا دے. تو وہ اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اجر کا باعث بن جاتی ہے، اس کے لیے پھر وہ توشہ آخرت میں بدل جاتی ہے. تو لہذا بد دعا اسی وقت دی جاتی ہے کہ جب کہ کوئی ایسی کوئی اجتماعی کوئی بیماری ہو یا تکلیف ہو اور خاص لوگ ہوں، ان کے لیے کی جاتی ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی جنہوں نے صحابہ کرام کو دھوکے سے لیا تھا اور جا کے ان کو قتل کر دیا تھا. تو آپ 1 مہینہ تک ان کے خلاف وہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور بد دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ان کو تو سزا دے، ان کو پکڑ. ان کے بارے میں وہ بد دعا تھی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد آئی آپ کی اس بات پر کہ جن مشرکین نے اور جن کفار نے مظالم کی داستان رقم کی مکی دور میں 13 برس میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اور بدر کے میدان میں وہ قتل ہوئے اور ان تمام لاشوں کو ایک کنویں میں ڈالا گیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ آپ اس کنویں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ایک مکالمہ کیا. شیخ صاحب وہ مکالمہ کیا تھا؟ اصل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی، جی ہاں، اللہ کے رسول نے یہ بد دعا بھی فرمائی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش سے نمٹ لے، اے اللہ تو قریش سے نمٹ لے. اور بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہیں بتائیں کہ یہاں پہ فلاں قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں قتل ہوگا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سارے لوگوں کو دیکھا جن کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی. آپ کی اجازت سے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے یہ بات جو میں نے آپ سے، میں اس کی تصدیق یا تردید چاہ رہا ہوں کہ جب وہ تمام باتیں جو آپ نے فرمائی کہ یہ یہاں قتل ہوگا، یہ یہاں قتل ہوگا، یہ یہاں قتل ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا. وہ سب قتل ہوئے جنہوں نے مظالم کی داستانیں رقم کی تھیں، ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا. واپس تشریف لے جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ آپ کے ہمراہ ہیں، کنویں کے پاس رکتے ہیں. سرکار دو عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکتے ہیں اور فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، ان کا نام لے کر انہیں بتایا جاتا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ قصور اور تم نے ایسا کیا، تمہارے ساتھ ایسا ہوا. تو صحابہ نے دریافت کیا. آگے بات آپ بیان کیجئے. جی اس وقت مجھے واقعہ پورا مستحضر نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب انہوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں جو کہ اس وقت وہ لاشیں ہیں. جی تو لاشوں سے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، لیکن یہ بات اللہ کی جو آپ نے فرمائی کہ بد دعا اللہ کے رسول کا شیوا نہیں. بالکل. جنہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، اوجڑی ڈالی سے حالت سجدہ کے اندر بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، اوجڑی اٹھاتی ہیں، تو کیا بد دعائیں نہیں نکلیں گی ان کو؟ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہر بات پوری ہوئی. اور یہ غیرت دینی کی وجہ سے تھی. یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے. ہماری جو بہن فرما رہی تھی کہ انبیاء نے بد دعائیں فرمائی ہیں، تو اس سنت کو جان لیجئے انبیاء میں غیرت دینی بھی ہوتی ہے بشمول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب قوم پر وہ اتمام حجت فرماتے ہیں اور قوم ہر دھرمی کا مظاہرہ ہی کرتی ہے، تو پھر موسیٰ ہوں علیہ السلام یا نوح ہوں علیہ السلام یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا شعیب ہوں علیہ السلام، اے اللہ ففتح بینی و بینہم، اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے. یہ غیرت دینی کی بنیاد پر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 1 مہینے تک بد دعائیں کن کے لیے؟ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے مقدس صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کیا معاذ اللہ. اب ہمارے ذہن میں بات رہنی چاہیے، کیا آج ہم نے 64 برس ہو گئے دین کی دعوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی؟ کہ آج ہمیں ہماری جان ہمارا مال زیادہ عزیز ہے؟
ہماری اولاد، ہمارے کیریئر، ہمارے پروفیشن زیادہ عزیز ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین؟ کیا ہم یہ بد دعا کرنے کی پوزیشن میں ہیں بھی کہ نہیں؟ کیا ہم نے کوئی اتمام حجت کیا؟ کوئی ہم نے اپنی ذات سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے کیریئر سے، اپنے پروفیشن سے بڑھ کر اللہ کے دین کو ترجیح دی ہے کہ ہم کوئی بد دعا کر سکیں؟ اور اتمام حجت کیا ہم نے کی؟ کیا ہم نے اپنے کردار کو گواہی بنایا؟ کیا ہم نے اپنے کردار کو معیار بنایا؟ اور جس کو آپ کہہ رہے پاکستان اللہ کا انعام، کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کیا ہے؟ ٹھیک ہے شجاع صاحب، مدینہ منورہ سے کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ کے اچھے پروگرام کا، اور میں آپ سے بہت آسان سوال، سمپل سا پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچھا آپ کون سا، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام، میں مدینہ منورہ سے ڈاکٹر مجاہد نام ہے میرا۔ جی ڈاکٹر مجاہد صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ لوگ عمرے پہ آتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں یہاں پہ، اور بیمار ہو جاتے ہیں، تو جو ٹکٹ وہ خرید کے لے کے آتے ہیں وہ ناکافی ہوتا ہے، ان کو واپسی کے لیے اسٹریچر پہ 3 یا 4 ٹکٹ خریدنے پڑتے ہیں۔ اچھا تو جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہاری کوئی ٹریول انشورنس ہے، تو کہتے ہیں انشورنس تو حرام ہے، انشورنس تو دین میں اجازت ہی نہیں ہے، میں ٹریول انشورنس کیسے کراتا، دین کے لیے آ رہا ہوں۔ تو پھر وہ زکوٰۃ سے لوگوں کے پیسے لے کے جمع کر کے ہم ان کو روانہ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے ٹریول انشورنس کے خلاف، جی ہاں، یہ اس فتوے کی ذمہ داری اس مفتی پہ بھی آتی ہے؟ اس کو کیا پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے بعد میں کس حالت میں رہے گا، کیا کرے گا، اس کے پیسے کون پورے کرے گا، اور یہ فتویٰ دینا بغیر پوری معلومات کے جائز ہے بھی یا نہیں ہے؟ نہیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا جو ٹریول، یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے بغیر پوری معلومات کے دیا گیا ہے یا معلومات کے بعد دیا گیا ہے؟ پہلے تو ایک سوال یہ بھی اٹھے گا نا۔ ڈاکٹر صاحب یہ رکھیں گے سوال آپ علماء کے سامنے، ہم اس وقت جا رہے ہیں بریک کی جانب، واپس آئیں گے اور جو ہمارا موضوع ہے وہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر سہیل حسن صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ پروگرام کا بالکل آخری حصہ 14 اگست کے حوالے سے خصوصی پروگرام، لیکن جو تصور قومیت ہے اس پر ابھی تفصیل سے بات نہیں ہوئی۔ میں چاہ رہا تھا کہ تفصیل سے بات اس پر ہو، لیکن سوالات، گفتگو، صدیق اسماعیل صاحب سے گفتگو وغیرہ وغیرہ، لیکن افطار میں ہم اسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ بات کریں گے۔ جہاں آج بات رکے گی وہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ ڈاکٹر مجاہد صاحب کی کال آئی تھی مدینے سے، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں کچھ کال اور لے لوں، تو پہلے میں ان سے بات کر لیتا ہوں، پھر میں یہ کالز رکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے سامنے۔ جناب والا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سر کیا سوال سر؟ سر سوال تو میں آپ سے کروں گا، سب سے پہلے تو آپ کو اور میرے جو مہمان بیٹھے ہوئے ان کو جشن آزادی کی بہت مبارکباد۔ جشن آزادی مبارک مبارک سر، کیونکہ یہ ملک ہمیں بہت ہی قربانیوں سے ملا تھا، اس کو بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات۔ اور نمبر ایک، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمیں ملی ہے سر، کیونکہ ہمارے انڈیا ہمارے بعد آزاد ہوا، اور ہمارا جو کوڈ ملا ہمیں وہ 9-2 ملا، حالانکہ 9-2 انڈیا کا بنتا تھا، اور ہمیں 9-1 ملنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں 9-2 ملا، محمد کا اسم نشانی اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہ سر نمبر 2 پہ ہمیں میرے 2 سوال یہ تھے کہ سر یہ غسل کے جو واجب غسل ہے یہ کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ 92 والی بات بہت اچھی آپ نے کہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب وہ جو سوال آیا تھا، اچھا آپ کی اجازت تو میں کچھ کال اور لے لوں؟ جی جی ٹھیک جناب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب وعلیکم السلام۔ سر فرمائیے۔ انیس صاحب جناب فرمائیے سر۔ جی دل رحمان بات کر رہا ہوں جدہ سے۔ اچھا کیا سوال ہے برادر؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی لوگ جیسے روزہ یہاں رکھتے ہیں اور وہ پاکستان ٹریول کر رہے ہیں تو وہ کس لحاظ سے روزہ کھولیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ سوال ہے کہ جیسے ہم سعودی عرب میں ہیں، میں جدہ سے کال کر رہا ہوں، ایک روزہ آگے ہیں تو اس کا کیا حساب بنتا ہے پاکستان کے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ کل بھی یہ سوال آیا تھا، لیکن ہم ایک بار پھر اس کا جواب لیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے یہ سوال، ایک روزہ کس وقت کھولیں گے؟ پاکستان کے وقت کے مطابق ظاہر ہے جہاں پہنچیں گے، جہاں پہنچیں گے، جہاں ہوں گے وہاں کے مطابق۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک روزہ ظاہر ہے وہ زیادہ رکھ کر آئیں گے، سعودیہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ 30 روزے ان کے ہو گئے،
تو کیا وہ ایک روزہ رکھیں گے ایکسٹرا؟ جی جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ گنتی پوری کرو. ٹھیک ہے. تو گنتی ظاہر ہے پوری کرنا ہمارا اصل مقصد ہے، فرض ہے. تو اگر 29 روزے ہیں تو 29 اگر پورے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کی لیے ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ نفلی روزے کی نیت رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ وہ روزہ رکھ لیں تاکہ وہ رمضان کا تقدس باقی رہے. ٹھیک ہے، لیکن انہیں روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. یہ بات اچھا. ڈاکٹر صاحب اس پر گفتگو آج ہی فرمائیے تاکہ اس کے بعد پھر میں قومیت کے مسئلے پر شجاع صاحب سے بات کروں. ڈاکٹر مجاہد کا فون آیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ سے عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، وہ سیٹ پہ بیٹھ کے جاتے ہیں. ظاہر ہے جب واپس آتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو پھر وہ اسٹیشن پر آتے ہیں، اس میں کوئی 4 سیٹیں آکوپائی کرنی پڑتی ہیں، 4 سیٹوں کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں سب چیزیں، آپ سعودیہ میں بہت رہے ہیں. تو انشورنس، ٹریول انشورنس نہیں کروائی جاتی، تو کیا یہ انشورنس کروا لینی چاہیے؟ جی ہاں، اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اصل صورتحال دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے یا خال خال ایسی بات ہوتی ہے. تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. تو اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کے لیے جائے، بلکہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ کمپنیاں وہ جو یہ سفر کے تمام آرگنائزر ہیں وہ ایسا کوئی کریں کہ اس میں ایسا کوئی حصہ شامل کر لیں جو کہ ایسی ہنگامی حالات میں کام آ سکیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ٹریول انشورنس حرام ہے. جی ہاں، وہ اسی میں جب انشورنس کا معاملہ آ گیا، سود کا معاملہ آ گیا تو بات غلط ہو گئی. تو بات غلط ہو گئی، اس کی اجازت نہیں دیتا دین ہمیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، اور شروع وہیں سے کریں گے شام کو جہاں آپ کی گفتگو یہاں رک رہی ہے. بالکل. دین کا تصور قومیت کیا ہے؟ اصل تو ہمیں قرآن نے امت قرار دیا ہے، قوم سے بڑھ کر ہم امت ہیں. اچھا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہم دیکھتے ہیں بلال حبشہ سے آتے ہیں رضی اللہ عنہ، صہیب روم سے آتے ہیں رضی اللہ عنہ، سلمان فارس سے آتے ہیں رضی اللہ عنہ. فارسی بھی ہیں، حبشی بھی ہیں، رومی بھی ہیں. ان ساری قومیتوں کو بالاتر امت بنانے والی شے وہ کلمے کی بنیاد تھی. 64 برس پہلے پنجابی بھی تھے، سندھی بھی تھے، پٹھان بھی تھے، بلوچی بھی تھے، سب تھے، مگر ہم بالاتر تھے کہ ہم ایک کلمے کی بنیاد پر ایک امت کا حصہ تھے الحمدللہ. تو ہمارے لیے اصل بنیاد کلمے کی ہے، نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ کلچر، نہ کوئی مخصوص خطہ. حل ملک ملک خدا است، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یہ ساری انسانیت اللہ کی مخلوق ہے. تاہم ان میں سے وہ جو کلمہ گو ہوں وہ ایک امت قرار پاتے ہیں جو رنگ، نسل، زبان کی تمیز سے بالاتر ہے. جو کلمے کو قبول کر لے وہ ایک قوم، اور جو کلمے کو رد کر دے وہ دوسری قوم. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن. 2 ہی تقسیمیں ہیں، یا تو کافر ہے یا مؤمن ہے، یا حزب اللہ ہے اللہ کی پارٹی، یا حزب الشیطان ہے شیطان کی پارٹی. یہ 2 بنیادی تقسیم ہیں اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، زبان، رنگ، نسل، معیشت، کامن گولز، یہ قوم کو بناتے ہیں. جو آج کی جدید دنیا میں جو تعریف ہے، ایک نیشن کی جو تعریف، نیشن اسٹیٹ کا تصور جو سامنے آیا ہے، یہ تصور مروج ہو گیا ہے ہمارے اس نئی دنیا میں، نئی سوسائٹی میں. باؤنڈریز بن گئی ہیں جو زمینی حقائق ہیں. ان حقائق کی روشنی میں مسلمان ریاستیں بھی جنم لے چکی ہیں. وہ باؤنڈریز کو مان رہی ہیں، رنگ و نسل، معیشت، معاشرت اور کامن گولز کو مان رہی ہیں. لیکن جو دین کی تعریف ہے اور قومیت کا تصور جو دین کو مطلوب ہے، جو شیخ صاحب نے بتایا، اس کو نہیں مانا جا رہا. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ سامنے آ جاتا ہے. تو ایسے تمام نعرے یہ مبنی بر تعصب ہیں اور دین کی روح کے خلاف ہیں. جی بالکل. قرآن صاحب فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تو اصل بتا دیا ہم انسانیت میں سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، اور پھر اگر ہم میں یہ تقسیم ہے تو ایک مقصد کے لیے ہے لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو. اور کیا بتایا دیا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ڈاکٹر صاحب یہاں گفتگو مکمل کرتے ہیں، وقت مکمل ہو گیا ہمارا.
इंशाअल्लाह शाम को जहां बात रुकी है वहीं से बात आगे बढ़ेगी। ख़वातीन और हज़रात, इस जुमले पर ख़त्म करते हैं बात कि जो कलमे को कबूल कर लेता है वो एक कौम का फ़र्द होता है, और जो कलमे को रद्द करता है वो दूसरी कौम का फ़र्ज होता है। हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शयातीन, कुरान करीम ये बात फरमा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, 14 अगस्त के हवाले से ये खास प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा हमने यहाँ पेश किया। इफ्तार में जहाँ प्रोग्राम रुक रहा है वहीं से हम आगे बढ़ेंगे कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत, किन वादों के बाद हमने इसे हासिल किया था, क्या हमने वादों की पासदारी की। इफ्तार तक अनीक अहमद को इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।